ایک دفعہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان میں گزرے، یعنی آپ کا گزر ایسے میدان پر ہوا کہ جہاں چیونٹیوں کی بڑی بھاری بستی رہتی تھی۔ تو ان چیونٹیوں میں سے جب ایک چیونٹی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا، یعنی اپنی پوری بستی سے اور اپنی قوم کی جو چیونٹیاں تھیں ان سے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم سب اپنے اپنے گھروں کے اندر، اپنے اپنے بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی جب یہ بات سنی تو آپ کو ہنسی آ گئی، فتبسم ضاحکا من قولہا، آپ مسکرانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کا یہ واقعہ قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ اس واقعے کے اندر اہل ایمان کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والوں کے لیے کئی نصیحتیں ہیں اور کئی سارے سبق ہمیں اس واقعے سے ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو ہمیں اس واقعے سے یہ ملتا ہے کہ آج مسلمانوں کے اوپر اگر کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے تو کسی بھی مسلمان کو صرف اپنی جان بچانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اپنی پوری قوم و ملت کو اس آنے والی مصیبت سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے اور اپنی پوری قوم و ملت کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ دیکھو اس واقعے کے اندر اس چیونٹی نے ایسا نہیں کیا کہ خود بھاگ کر اپنے بل میں گھس جائے اور اپنی جان بچا لے یا کہیں اور پر چلی جائے، بلکہ اس چیونٹی نے اپنی پوری قوم کو آگاہ کیا اور اپنی پوری قوم سے کہا کہ تم جو ہے گھروں کے اندر گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اور یہ تدبیر اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کا واقعہ قرآن کریم کے اندر نقل کر دیا، اور صرف نقل نہیں کیا بلکہ قرآن کریم کی ایک سورت کا نام بھی سورۃ النمل رکھ دیا۔ تو اگر ایک چیونٹی کا اپنی قوم کی خیر خواہی کرنا اور اپنی قوم و ملت کی فکر کرنا اور اپنی قوم کے ساتھ خیر خواہانہ برتاؤ کرنے کی وجہ سے یہ مرتبہ مل سکتا ہے، تو ہم تو انسان ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ اگر آج ہم اپنی قوم و ملت کی فکر کریں، ان کی خیر خواہی کریں، تو پھر سوچیں ہمیں کیا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مراتب ملیں گے۔ اور دوسری اہم نصیحت ہمیں اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے۔ دیکھو اس چیونٹی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے گا، تمہیں کچل ڈالے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ مجھے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر سے تو یہ امید ہے کہ وہ ہمارے اوپر ظلم نہیں کریں گے، لیکن چونکہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم ان کو نظر نہیں آئیں گے، جب وہ یہاں سے گزریں گے تو ہو سکتا ہے کہ بے خبری میں وہ ہمیں روند ڈالے، ہمیں پیس ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو اس چیونٹی نے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے بارے میں اچھا گمان کیا، جس کا ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں بھی دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، کبھی بھی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، ہمیں ان برے گمانوں سے بچنا چاہیے۔ تو ہمیں اس واقعے سے یہ دو اہم سبق ملتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی پوری قوم و ملت کی فکر کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنی پوری قوم کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور دوسرے یہ کہ کبھی بھی دوسروں کے بارے میں بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں حسن ظن رکھنا چاہیے۔